بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان خاص کر عشرہ کی طاق راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ بخاری مذکورہ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش ان راتوں میں کرنی چاہیے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل اس ایک رات شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری مسلم کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا، تلاوت کرنا اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا ہے۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں، خاص کر طاق راتوں میں، نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تہجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر عمل 8 رکعت نفل اور 3 رکعت طرز پڑھتے، البتہ کبھی بھی کم یا اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں فرض نماز کے بعد جس نماز کا ذکر تاکید کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز ہی ہے، جو تمام نوافل میں سب سے افضل ترین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی نیت سے پکارتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی صفت اور عمل ہے، لیکن جزا اور بدلہ عمل سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے، اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں۔ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے راتیں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں بلا خانے دیے جائیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کے اکثر حصے میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے، یعنی تہجد، جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں میں ایسے وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام فرماتی، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کے تمام اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگر ہوتے بھی، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم رات کو قیام فرماتے، یعنی نماز تہجد ادا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ ذاتی تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 گھنٹے نماز پڑھنے سے پیروں میں ورم نہیں آتا، بلکہ رات کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، طویل رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ورم آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جیسی لمبی لمبی صورتیں آپ ایک آیت میں پڑھتے۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، آخری آیت، مذکورہ حدیث اور دیگر احادیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رات کا 2/3 یا آدھا ایک تہائی حصہ روزانہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تمام انبیاء کرام کے سردار و تاجدار مدینہ حضور اکرم کے متعلق یہی تھی
کہ آپ اپنا نماز سے خاص تعلق و شغف رکھیں، چنانچہ حضور اکرم کی ارشادات بھی اس کی گواہی دے رہی ہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔